سوچئے اگر کوئی کہے کہ سخاوت چاہے وہ مال کی ہو، وقت کی ہو یا محبت کی ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی کبھی ہماری سب سے بڑی خود غرضی ثابت ہو سکتی ہے۔ واقعی یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ بالکل، دینا ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، خاص طور پر جب اس کے پیچھے کسی پہ قابو پانے کی یا اپنی بڑھائی ظاہر کرنے کی کوئی چھپی ہوئی خواہش ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک۔ آج کی اس مجلس میں، اس گہرے مطالعے میں ہم ایک نہایت ہی اہم اور روحانی سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہمارا مقصد سورہ البقرہ کی آیات 267 سے 281 کی روشنی میں قرآنی حکمت اور صوفی راستے کو سمجھنا ہے، یعنی جو باطن کا سفر ہے۔ ہاں، اور عام طور پر جب ان آیات کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ذہن میں فوراً معیشت، کاروبار اور معاشی اصول آ جاتے ہیں۔ صحیح، بالکل وہی یاد آتا ہے۔ لیکن آج ہم ان ظاہری احکامات سے تھوڑا آگے بڑھ کر ان کے باطن یعنی روحانی معنیوں کی طرف جائیں گے۔ ہم اس سفر کو اخلاص اور توکل کے آئینے میں دیکھیں گے، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارا جو لین دین ہے وہ ہماری روح کو کیسے سنوارتا یا بگاڑتا ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ رخ اپنانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قرآن صرف ظاہری معاشرے کو درست نہیں کرتا، وہ ظاہر کے ذریعے انسان کے باطن، اس کے دل کا علاج کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ان آیات میں دراصل ایک پورا روحانی نظام پوشیدہ ہے۔ یہ نظام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا مال، ہمارے وسائل اور یہاں تک کہ ہمارے وقت کے ساتھ جو تعلق ہے نا، ہاں، وہ اصل میں اس بات کا آئینہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ صرف دو انسانوں کے درمیان کا معاملہ نہیں رہتا، اس عمل کے درمیان خالق کے کائنات موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چلیے اس بات کی تھوڑی اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس سفر کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھتا ہے۔ جی پوچھئے۔ جب ہم دینا سیکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سخاوت کر رہے ہیں، تو وہ کون سی چیز ہے جو ہماری اس عطا کو جڑ سے کھوکھلا کر دیتی ہے؟ میرا مطلب ہے، کہاں سے وہ دیمک لگتی ہے جو ہماری نیکی کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے؟ یہ سوال سیدھا وہاں نشانہ لگاتا ہے جہاں سے آیا 267 اور 268 کا آغاز ہوتا ہے۔ دینا یا عطا کرنا، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا، اصل میں ایک آئینہ ہے۔ ایک آئینہ ہے، یعنی ہماری نیت کا۔ جی بالکل، یہ آئینہ ہماری اندرونی سچائی کو بے نقاب کرتا ہے۔ آیا 267 میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ صرف وہی چیز خیرات میں دو جو پاکیزہ ہو، جو بہترین ہو، اور جسے ہم خود اپنے لیے قبول کرنا پسند کریں۔ صحیح۔ فساد اور جو باطنی بیماری ہے وہ وہاں سے جنم لیتی ہے جب ہماری چیز کی قدر اور ہمارا خلوص ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم وہ دیتے ہیں جو ہم خود کے لیے ناپسند کرتے ہیں، جیسے کوئی ٹوٹی ہوئی چیز یا بچا ہوا وقت۔ ایگزیکٹلی۔ جب ہم ادھوری توجہ دیتے ہیں تو ہم دراصل یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نظر میں لینے والے کی کوئی قدر نہیں ہے، اور نہ ہی خدا کے راستے میں دیے جانے والے اس عمل کی کوئی اہمیت ہے۔ یہ بہت چھبنے والی بات ہے، کیونکہ عام زندگی میں ہم اکثر یہی کرتے ہیں نا، پرانے کپڑے جو ہمیں اب پسند نہیں، یا بچاوا کھانا دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سخاوت کا بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ ہاں، اور ہمارا ایگو بالکل پھول جاتا ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں۔ بالکل، ہماری انا مطمئن ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی اور روحانی وجہ کھول کر بیان کرتی ہے۔ فرمایا گیا کہ شیطان ہمیشہ تمہیں مفلسی کا ڈر دلاتا ہے، جبکہ اللہ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ ہاں، مفلسی کا ڈر، اسے روحانیت کے حوالے سے کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، اگر ہم اس کے باطنی معنیوں میں اتریں تو یہ ڈر صرف پیسوں کی کمی کا نہیں ہے۔ یہ ڈر ایک سرگوشی سے، ایک خاموش وسوسے سے شروع ہوتا ہے۔ کیسی سرگوشی؟ شیطان کی وہ سرگوشی کہ اگر تم نے اپنی بہترین چیز دے دی، چاہے وہ تمہاری توانائی ہو یا سرمایہ، تو تمہارے پاس کیا بچے گا؟ تم پیچھے رہ جاؤ گے، تم کنگال ہو جاؤ گے۔ اچھا، یعنی یہ جو کمی کا خوف ہے، یہ اسکیسٹی مائنڈ سیٹ ہے۔
بالکل، اور یہ خوف پوری روح کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایک سہما ہوا تنگ دل انسان کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اور جب روح خوف زدہ ہو جاتی ہے تو انسان دوسروں کا حق مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنی اس جھوٹی دنیاوی حفاظت کو بچا سکے۔ لیکن دیکھیں، مجھے اس تصور میں تھوڑی سی الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ عطا کرنا ایک آئینے کی طرح ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ خوف، یہ مفلسی کا ڈر ان لوگوں میں بھی نہیں آ جاتا جو خود کو بہت مذہبی اور روحانی سمجھتے ہیں؟ واقعی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر کسی اجر کے نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے۔ ہم اس شیطانی سرگوشی کو روحانیت کے لباس میں کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم کیسے طے کریں کہ ہماری نیکی خوف پر مبنی ہے یا اخلاص پر؟ اس کا جواب ہمیں اگلی ہی یعنی آیا 269 میں ملتا ہے، جہاں حکمت کا ذکر ہے۔ حکمت؟ جی، فرمایا گیا کہ جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ حکمت اصل میں اس بصیرت، اس باطنی نظر کا نام ہے جو صرف وقتی اور ظاہری فائدے سے آگے دیکھ سکتی ہے۔ اچھا۔ روحانی لباس میں خوف اس طرح داخل ہوتا ہے کہ انسان نیکی بھی تول مول کر حساب کتاب سے کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیا میں اتنا صدقہ کروں گا تو مجھے آخرت میں اس کے بدلے دگنا آرام ملے گا۔ یعنی اس میں بھی ایک لالچ آ گیا۔ صحیح کہا۔ ایسی سوچ میں خدا کی رضا سے زیادہ اپنی ذاتی حفاظت کا ڈر اور لالچ شامل ہوتا ہے۔ حکمت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر اضافہ، ہر ظاہری بڑھوتری فائدہ نہیں ہوتی۔ صحیح۔ حکمت وہ نور ہے جو ایک عام تجارتی لالچ اور اللہ پر کامل بھروسے کے درمیان فرق کرتی ہے۔ خدا کے خزانے لامحدود ہیں۔ لینے دینے کی فکر میں ڈوبے رہنا دراصل توکل یعنی اللہ پر بھروسے کی شدید کمی ہے۔ اس پر غور کرنے سے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ واقعی ہم نے دیکھا کہ صدقہ اپنے قابو یا حساب کتاب کو چھوڑنے کا نام ہے۔ جب انسان اس لالچ اور کمی کے خوف سے آزاد ہو کر دینا شروع کرتا ہے تو میرے خیال سے سفر میں ایک اور سخت مرحلہ سامنے آتا ہے۔ جی، اور وہ کیا ہے؟ آیا 271 اور 272 اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے ایگو یعنی اپنی انا کی اس خواہش کو بھی مارنا پڑتا ہے کہ دیکھو میری وجہ سے دوسرے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ مدد کرنے کے بعد ایک غمنڈ، ایک احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ انا کی سب سے پیچیدہ بیماری ہے۔ اسی لیے ان آیات میں صدقات کو چھپا کر دینے پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ چھپا کر دینا روح کے میل کو دھوتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی کی مدد چھپکے سے کرتے ہیں، ہاں، ایسی جگہ جہاں کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی کسی سوشل میڈیا کی پوسٹ میں، تو اصل میں ہم اپنی انا کی تعریف سننے کی خواہش کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور آیا 272 میں مزید واضح کر دیا گیا کہ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہمارا مقصد صرف اخلاص کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ جب ہم کسی کی معاشی مدد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس شخص کو قابو کرنے کے حقدار بن گئے ہیں۔ ہم اس کے نصیب کے ٹھیکیدار نہیں بن جاتے۔ میں تھوڑا سا اس کو عام زندگی سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ جیسے جب ہم کسی دوست یا رشتہ دار کو اپنی خوشی سے دعوت دیتے ہیں یا تحفہ دیتے ہیں نا، تو اندر ہی اندر امید ہوتی ہے کہ جب ان کے ہاں تقریب ہوگی تو یہ بھی ہمیں بلائیں گے۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ بھی تو کسی پر احسان کر کے بدلے کی توقع رکھنا ہی ہوا نا۔ اور پھر آیات 273 اور 274 میں ان ضرورت مندوں کا ذکر آتا ہے جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، جو اپنی سفید پوشی اور وقار کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح کہا۔ قرآن یہاں صرف سخاوت نہیں سکھا رہا بلکہ دل کی آنکھیں کھول رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کی خاموشی کو پڑھنا سیکھیں۔ یہی باطنی بصیرت ہے۔ اور اسی بصیرت پر مسلسل دینے کا ذکر آتا ہے نا؟ بالکل۔ فرمایا گیا کہ وہ لوگ دن اور رات چھپ کر اور ظاہر ہو کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں دینا کوئی سال میں ایک بار کیا جانے والا وقتی عمل نہیں رہتا۔ تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ دراصل ایک حال بن جاتا ہے، انسان کی فطرت بن جاتی ہے۔ جب روحانی آنکھ بیدار ہوتی ہے تو انسان ٹائم اور وقت کی قید سے آزاد ہو کر سخاوت کا ایک چشمہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے شخص کے پاس محبت، وقت اور مال رکتا نہیں بلکہ فلو کرتا ہے، بہتر رہتا ہے۔ اور ایسے ہی پاک دلوں کے لیے کہا گیا ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن دیکھیں، انسانی فطرت ہمیشہ اپنے عمل کا نتیجہ دیکھنا چاہتی ہے۔
ہمیں ہر چیز میں بدلے کا انتظار ہوتا ہے، فائدے کی امید ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ یہ انسانی کمزوری ہے، بالکل۔ تو پھر ہم اس شدید خواہش سے اپنے اندر کی صفائی یعنی اپنا تزکیہ کیسے کریں تاکہ ہم بنا کسی بدلے کی امید کے صرف خالص عطا کے حال میں رہ سکیں؟ تزکیہ کا یہ مشکل راستہ اس سچائی کو قبول کرنے سے شروع ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم دے رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا بینک بیلنس ہو یا ہماری صلاحیت، وہ پہلے ہی سے کسی اور کی عطا کی ہوئی امانت ہے۔ یعنی ہم مالک نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ جب تک ہم یہ ضد پکڑے رہتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ذاتی کمایا ہوا ہے، تب تک بدلے کی امید پیدا ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب روح یہ تسلیم کر لیتی ہے کہ ہم صرف ٹھیکیدار نہیں بلکہ امانت دار ہیں، تو نتیجہ تسلی سے اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور خدا کے ہاں اس کا صلہ بینک اکاؤنٹ کے بڑھنے سے نہیں بلکہ روح کے اطمینان اور سینے کی وسعت کی شکل میں ملتا ہے۔ واقعی یہاں ہم نے پوشیدہ سخاوت اور قابو چھوڑنے کی بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ صدقہ دراصل خدا کے آگے سمرپن ہے، لیکن اس نظام کے بالکل برعکس ایک اور راستہ ہے۔ جی، ربا کا راستہ۔ ہاں، ایک ایسی ذہنیت جہاں صرف لینا ہی لینا ہے، دینا کچھ نہیں، جہاں انسان بنا کسی رزق کے صرف مانگتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ اور آیا 275 اور 76 میں ربا کا ذکر جس ڈراونے انداز میں ہوا ہے، وہ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ آیا 275 میں ربا یعنی سود کھانے والوں کی مثال اس شخص سے دی گئی ہے جسے شیطان نے چھو کر مجنون یا پاگل کر دیا ہو۔ پاگل کر دیا ہو، یہ بہت سخت لفظ ہے۔ یہ صرف ایک ادبی مثال نہیں ہے، یہ ایک گہرے روحانی عذاب کی تصویر ہے۔ ربا اصل میں انسان کے سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت کو بالکل اندھا کر دیتا ہے۔ وہ اس پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے جہاں اسے دوسرے انسان کا شدید نقصان اپنا حقیقی فائدہ لگنے لگتا ہے۔ اور آیا 276 اس دنیا کی حقیقت کو بالکل الٹ کر دکھاتی ہے نا، کہ اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور صداقت کو بڑھا۔ صحیح کہا۔ ظاہری طور پر دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ ربا لینے سے مال پہاڑوں کی طرح بڑھ رہا ہے اور صدقہ دینے سے مال ختم ہو رہا ہے، لیکن باطنی دنیا میں اس کا بالکل الٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اندر ہی اندر کھوکھلا پن آ رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ربا اندر سے روح اور معاشرے دونوں کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ صدقہ ظاہر میں گھاٹے کا سودا لگنے کے باوجود روح کو اور اس کائنات میں اس کے اثر کو قیامت تک وسیع کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آیت 278 اور 79 آتی ہیں جہاں قرآن اس معاملے میں آخری حد تک جاتا ہے۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ربا کھانے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی، بہت سخت مقام ہے یہ۔ یہاں مجھے سچ میں روک کر پوچھنا پڑے گا، قرآن میں جنگ جیسا اس قدر سخت اور بھاری لفظ کیوں استعمال ہوا؟ ربا کو صرف ایک عام معاشی غلطی، ایک فائنینشیل ایرر کیوں نہیں سمجھا گیا؟ ایسا کیا ہے اس گناہ میں جو سیدھا خدا سے ٹکرانے کے برابر ہے؟ یہ سوال بالکل بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اسے جنگ اس لیے کہا گیا کیونکہ ربا ایک فرد کی غلطی نہیں بلکہ ایک مکمل سنستھاگت ناانصافی ہے، ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد ہے جو ظلم پر کھڑی ہوتی ہے۔ سنستھاگت ناانصافی یعنی انسٹیٹیوشنل انجسٹس۔ بالکل۔ اگر ہم عظیم صوفی بزرگ ابن عرابی کا قول دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر کچھ دیے دوسرے کی محنت کا منافع وصول کرنا انصاف کا سب سے پہلا اور آخری ٹکڑا ہے جو ٹوٹتا ہے۔ صحیح۔ ربا دراصل توکل اور خدا کے نظام کے بالکل الٹ کھڑا ہے۔ انسان جب سود کا نظام بناتا ہے تو وہ اپنی چھوٹی سی انا سے خدا کو للکار کر اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل خود محفوظ کروں گا، چاہے اس کے لیے دوسروں کو بھوکا کیوں نہ مرنا پڑے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ انسانی ایگو کا آخری قلعہ ہے جہاں وہ خدا پر بھروسہ کیے بنا کسی معاشی خطرے سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا اور دوسروں کو نچوڑ کر صرف اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ خدا کی ربوبیت کے خلاف ایک شدید بغاوت ہے، اسی لیے اسے کھلی جنگ کہا گیا۔ اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ربا صرف ایک لین دین کا نام نہیں، یہ ایک پورا تصور حیات ہے جو توحید کے بالکل خلاف ہے۔ بے شک۔ توحید کہتی ہے کہ اللہ سب کا پالنے والا ہے، جبکہ ربا کی ذہنیت کہتی ہے کہ ہر انسان اپنا خدا خود ہے اور اس سے خود کو بچانا ہے۔ اور امام الغزالی نے اس نفسیاتی اور روحانی بیماری کو
بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ دل جو صرف اسباب اور وسائل پر بھروسہ کرتا ہے اور ظاہری سبب کو اپنا مالک سمجھ لیتا ہے، وہ اس ذات سے منہ موڑ لیتا ہے جو ان اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ واقعی؟ جب ہم ربا کو اس آئینے میں دیکھیں تو یہ ایک ایسی باطنی بیماری بن کر ابھرتی ہے جو ہمیں اللہ کی وسیع کائنات سے کاٹ کر دنیا کی ظاہری گارنٹیوں کا غلام بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ کلاسیکل علماء اور صوفیہ نے جب اس لفظ کی تشریح کی تو وہاں سے ایک اور حیران کن اشارہ ملتا ہے۔ کیسا اشارہ؟ اگر ہم ابجد کے روحانی اسرار اور حروف کی حکمت پر غور کریں۔ لکے ابجد اور حروف کی حکمت، میں یہاں تھوڑا کنفیوز ہوں اور میرا خیال ہے ہمارے سننے والے بھی ہوں گے۔ ایک طرف ہم جدید معاشیات اور ربا کے ظلم کی بات کر رہے ہیں اور اچانک ہم حروف کے نمبرز اور ابجد پر آ گئے۔ میں سمجھتی ہوں آپ کی حیرانی۔ کیا یہ تھوڑا اندھ وشواس یا سپرسٹیشن جیسا نہیں لگ رہا ہے؟ اس علم کا ہماری سنجیدہ روحانی گفتگو اور حقیقت سے آخر کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آپ کا تجسس اور شک بالکل اپنی جگہ بجا ہے۔ میں اسے واضح کرتی ہوں۔ علم ابجد کوئی جادو یا اندھ وشواس نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کا ایک قدیم نظام ہے جہاں ہر حرف کی ایک عددی قیمت ہوتی ہے، یعنی ایک نیومیریکل ویلیو۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ قدیم مفسرین اس نظام کو صرف لفظوں کے درمیان روحانی ربط اور نشانیاں ڈھونڈنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب انہوں نے لفظ ربا پر غور کیا جس کی ابجد قیمت 203 ہے۔ 203 صحیح۔ اگر ہم ان اعداد یعنی 2، 0 اور 3 کو آپس میں جوڑیں تو ان کا مکمل حصہ 5 بنتا ہے۔ اور اس 5 کا کیا مطلب ہے یہاں؟ صوفیہ اس 5 کے عدد کو بے ساختگی، عدم توازن اور ہر طرف بکھرنے کی نشانی مانتے ہیں، ٹھیک اس پاگل شخص کی طرح جس کا حوالہ قرآن نے دیا ہے، ایک ایسی بڑھوتری جس کا کوئی مرکز نہ ہو۔ یعنی کیوس؟ ایگزیکٹلی۔ اس کے بالکل برعکس جب ہم لفظ صداقہ کی ابجد قیمت نکالتے ہیں تو وہ 199 آتی ہے۔ اچھا، 199۔ جی، اور اگر ہم 1، 9 اور 9 کو جوڑیں تو 19 بنتا ہے، پھر 1 اور 9 کو جوڑیں تو 10 اور آخر میں 1 اور 0 کو جوڑیں تو جواب 1 بنتا ہے۔ 1 بنتا ہے، سبحان اللہ۔ اور 1 توحید کی نشانی ہے۔ بالکل، وحدانیت کی، مرکز کی۔ اس سے انہوں نے یہ حکمت اخاذ کی کہ ربا انسان کی روح کو بکھیر کر عدم توازن میں لے جاتا ہے، جبکہ صداقہ بکھرے ہوئے انسان کو واپس سمیٹ کر اس ایک خدا، اس واحد مرکز سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک اشارہ ہے لیکن بہت گہرا اشارہ ہے۔ سبحان اللہ، میں اپنی حیرت واپس لیتا ہوں۔ یہ تو واقعی ایک کمال کی ادادی اور روحانی مطابقت ہے۔ ربا ہمیں اندرونی طور پر بکھیرا ہے اور صداقہ ہمیں واپس وحدانیت کی طرف لا رہا ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم اس پورے معاملے کو آج کی نفسیاتی معاشیات یعنی بیہیویئرل اکنامکس کے حوالے سے سمجھیں، انسانی نفسیات میں ایک رجحان ہے جسے ہم لاس اورژن یا نقصان سے بچنے کی شدید خواہش کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، انسان نقصان سے بہت ڈرتا ہے۔ انسان ہمیشہ ہر حال میں اپنے فائدے کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور کھونے کے خوف سے کانپتا ہے۔ تو ربا دراصل ایک ایسا ظالم نظام ہے جو ہماری اسی نفسیاتی کمزوری اور کھونے کے ڈر کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم ڈر کے مارے سب کچھ قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ماضی کی حکمت اور حال کی سائنس کا بالکل ٹھیک ربط قائم کیا۔ ربا انسان کی اس روحانی کمزوری کو ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں وہ ایک تباہ کن نظام بن جاتا ہے۔ انسان کو لٹ جانے کا ڈر لگتا ہے تو وہ لامحدود گارنٹیز مانگتا ہے، صحیح۔ اور اس گارنٹی کی تلاش میں وہ دوسروں کا خون چوسنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس بیماری کی تباہ کاریاں آج کی ہر تحقیق ظاہر کر رہی ہیں کہ کیسے چند ہاتھوں میں ساری دولت اکٹھی ہو جاتی ہے اور باقی دنیا بھوکی سوتی ہے۔ یہ وہی سنستھاتت ناانصافی ہے جس کا قرآن جنگ کے لفظ کے ساتھ اعلان کرتا ہے۔ بے شک۔ ان سب حقائق کو سمجھنے کے بعد دل میں سوال اٹھتا ہے کہ پھر اس شدید اور اندر تک پھیلی ہوئی بیماری کا حقیقی علاج کیا ہے؟ کیونکہ قرآن اس کا علاج صرف قوانین سخت کرنے میں نہیں بلکہ رحمت کی بہار میں بتاتا ہے نا؟ آیت 280 اور 81 ہمیں یہی سکھاتی ہیں۔ جی بے شک۔ آیا 280 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر قرض لینے والا شخص مشکل میں ہے تو اسے آسانی آنے تک مہلت دینا یا اس قرض کو مکمل طور پر معاف کر دینا سب سے بہتر امر ہے۔ یعنی صرف برابری یا حساب کتاب نہیں؟ نہیں،
یہاں رحمت اور درگزر کا عظیم دروازہ کھل جاتا ہے۔ ربا کا الٹ صرف کوئی دوسرا اسلامی بینکنگ نظام نہیں بلکہ روح کی رحمت ہے۔ جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ جہاں تم اپنی گرفت ڈھیلی کرتے ہو وہیں اللہ تمہارے لیے اپنا ہاتھ کھول دیتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ دوسرے کو مہلت دینا، اس کے قرض کو معاف کر دینا، یہ وہ بلند مقام ہے جہاں انسان اپنی زندگی کا مکمل کنٹرول اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے اور سب کچھ اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ لیکن اس اعلیٰ روحانی مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ عملی طور پر اپنی روزانہ کی زندگی میں ہم اس رحمت کو قبول چھوڑنے کے اس مسلسل عمل کو کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کیونکہ ہم میں سے سب لوگ تو بڑے سرمایہ دار نہیں ہیں جو ہزاروں کا قرض معاف کر رہے ہوں، تو ایک عام شخص اس گیونگ کو کیسے ایکسرسائز کرے؟ اس کا آغاز اپنی ذات کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو توڑنے سے ہوتا ہے۔ عملی مشق کے طور پر ہمیں چاہیے کہ اپنے دینے کی عادت میں تھوڑی سی ناگواری برداشت کریں۔ ناگواری برداشت کریں کیسے؟ مثلاً جب آپ کسی پر احسان کریں، کسی کی مدد کریں، تو کوشش کریں کہ اس رشتے میں بدلے یا تعریف کی کوئی امید نہ رکھیں۔ اگر آپ نے کسی کو مدد دی اور وہ شخص مڑ کر آپ کو شکریہ بھی نہ کہے تو غصے یا شکایت سے بچیں۔ یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے اصل میں۔ ہوتا ہے، لیکن اس وقت صرف اس قابو کے ہاتھ سے نکل جانے اور نقصان کے محسوس ہونے والے ڈر کے ساتھ خاموشی سے بیٹھنا سیکھیں۔ اپنے جذبات کو فوراً تسلی دینے کی کوشش نہ کریں۔ صحیح۔ اس اذیت میں صرف یہ بات اپنے ذہن میں لائیں کہ یہ اجر دنیا میں بھلے ہی گم ہو گیا ہو لیکن اب اللہ کے پاس محفوظ ہو چکا ہے، اور اس سفر میں اپنے دل کو نرم رکھنے کے لیے اللہ کے ناموں کا ذکر بہت اہم ہے۔ کون سے نام کا ذکر؟ مثال کے طور پر یا رزاق یا قیوم کا ورد کرنا۔ اے وہ ذات جو سب کو رزق عطا کرنے والی ہے اور سب کو قیام رکھنے والی ہے۔ یہ ذکر، یہ یاد دہانی دل سے مفلسی اور ربا کے اندرونی خوف کو نکال باہر کرتی ہے۔ یہ عملی مشق سن کے ایک عجیب سا سکون بھی ملتا ہے اور سچ کہوں تو دل میں ایک دہشت سا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ اصل زندگی میں اپنے کسی فائدے کو جاتا دیکھ کر نقصان کے ڈر کے ساتھ بیٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم اپنے سہمے ہوئے دل کو کیسے مطمئن کریں کہ جہاں ہمارا قابو، ہماری تدبیر ختم ہوتی ہے، وہیں سے اصل توکل کا راستہ شروع ہوتا ہے؟ یہی سب سے بڑا امتحان ہے، ہمارا اور ہماری روح کا۔ نقصان کے ڈر کے ساتھ بیٹھنا شروع میں شدید تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ہماری انا کی دیواریں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو شخص اس وقتی تکلیف میں تھوڑی دیر صبر سے قیام کرتا ہے بنا کسی جھوٹے سہارے کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ دیکھتا ہے کہ خدا اس کے سینے میں ایک ایسی وسعت، ایک ایسی روحانی جگہ پیدا کر دیتا ہے جو کسی بھی معاشی اور دنیاوی سیکیورٹی سے لامحدود ہوتی ہے۔ انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اس کائنات کے تمام اسباب وقتی دھوکے ہیں اور آخرکار ہر چیز نے صرف اسی ایک ذات کی طرف لوٹنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی سورہ البقرہ کی آیت 281 کا روح پرور پیغام ہے۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، سب اس رب کے پاس امانت میں محفوظ ہے۔ سب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس سچائی کو مکمل طور پر قبول کر لینے سے اس غموں اور فکروں سے بھری زندگی کا بوجھ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہم نے خوف کی سرگوشی کی بات کی، ہم نے ربا کی باطنی بیماری کو دیکھا اور توکل کے راستے پر غور کیا۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری سچی کمائی کسی انسانی نظام سے نہیں بلکہ آخرت میں ہمارے پالنے والے سے آنی ہے، تو پھر دنیا میں کسی کو کچھ دینا بوجھ نہیں رہتا، بالکل نہیں رہتا، بلکہ خالص عبادت بن جاتا ہے۔ آئے دنیا کے تمام نظاموں اور اسباب سے بلاتر پالنے والے ہمارے اندرونی خوف اور قبول کرنے کے اس دھوکے کو توڑ دے، ہمیں اپنے کامل توکل کے نظام میں جینے کی ہدایت اور توفیق عطا فرما، ایسی زندگی جہاں اللہ کے لیے دینا کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ آمین۔ آمین۔ آج کی اس فکر انگیز گفتگو نے ہمارے دلوں پر جو روحانی دستک دی ہے، اس کی آواز کو اپنے اندر اتارتے ہوئے ہم اپنے تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک آخری سوال، ایک گہری فکر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
اپنے دل کے آئینے میں جھانک کر دیکھیے اور تلاش کیجیے آپ کی زندگی میں وہ کون سے گوشے ہیں، کہاں آپ بغیر کسی رسک یا ولنریبلٹی کے بنا اپنا کچھ دیے صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کہاں ہم اللہ پر توکل کرنے کے بجائے صرف ظاہری وسائل کے ذریعے مطمئن ہونا چاہتے ہیں۔ Compiled with gratitude by Mir Ali Shah, a seeker sharing through the Living the Wisdom of the Quran podcast۔ آخر میں ہم انتہائی عاجزی اور سادگی کے ساتھ اس پیشکش میں کسی بھی اے آئی کی وجہ سے ہونے والی لفظی یا تلفظ کی غلطیوں کے لیے معافی کے طلبگار ہیں، اور اللہ سے اپنی اس ناچیز کوشش کی قبولیت کی درخواست کرتے ہیں۔ خدا حافظ، اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ہماری اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔